بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھیں، اسی لیے آپ کا نام رابعہ یعنی چوتھی رکھا گیا۔ وہ ایک انتہائی غریب لیکن معزز گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ حضرت رابعہ بصری کے والدین کی غربت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس شب حضرت رابعہ بصری پیدا ہوئیں، آپ کے والدین کے پاس دیا جلانے کے لیے تیل نہ تھا اور نہ آپ کو لپیٹنے کے لیے کوئی کپڑا۔ آپ کی والدہ نے آپ کے والد سے درخواست کی کہ پڑوسیوں سے تھوڑا تیل ہی لے آئیں تاکہ دیا جلایا جا سکے۔ آپ کے والد نے پوری زندگی اپنے خالق حقیقی کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا تھا، چنانچہ وہ پڑوسی کے دروازے تک تو گئے لیکن خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ رات کو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رابعہ کے والد کو بشارت دی کہ تمہاری نومولود بیٹی خدا کی برگزیدہ بندی بنے گی اور مسلمانوں کو صحیح راہ پہ لے کے آئے گی۔ تم امیر بصرہ کے پاس جاؤ اور اسے ہمارا پیغام دو کہ تم امیر بصرہ ہر روز رات کو 100 مرتبہ اور جمعرات کو 400 مرتبہ درود کا نذرانہ بھیجتے ہو، لیکن پچھلی جمعرات کو تم نے درود شریف نہیں پڑھا، لہٰذا اس کے کفارے کے طور پر 400 دینار بطور کفارہ یہ پیغام پہنچانے والے کو دے دو۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد اٹھے اور امیر بصرہ کے پاس پہنچے۔ اس دوران آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری تھے۔ جب امیر بصرہ کو حضرت رابعہ بصری کے والد کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام ملا تو وہ یہ جان کر انتہائی خوش ہوئے کہ وہ نبی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں ہیں۔ امیر بصرہ نے شکرانے کے طور پہ فوراً 1000 دینار غربہ میں تقسیم کرائے اور 400 دینار حضرت رابعہ بصری کے والد کو ادا کیے اور ان سے درخواست کی کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک تشریف لائیں۔ کچھ عرصے بعد حضرت رابعہ بصری کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اسی اثنا میں بصرہ کو سخت قحط نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ قحط کے دوران رابعہ بصری اپنی بہنوں سے بچھڑ گئیں۔ حضرت رابعہ بصری ایک قافلے میں جا رہی تھیں کہ قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور ڈاکوؤں کے سرغنہ نے حضرت رابعہ بصری کو اپنی تحویل میں لے لیا اور آپ کو بازار میں جا کر بیچ دیا۔ آپ کا آقا آپ سے انتہائی سخت محنت و مشقت کا کام لیتا تھا، اس کے باوجود آپ دن بھر کام کرتی اور رات بھر عبادت کرتی رہتی اور دن میں بھی زیادہ تر روزے رکھتی۔ اتفاقاً ایک دفعہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا آقا آدھی رات کو جاگ گیا اور کسی کے رونے کی آواز سن کر دیکھنے چلا آیا کہ رات کے اس پہر کون اس طرح رو رہا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ حضرت رابعہ بصری اللہ کے حضور سجدے میں ہیں اور نہایت عاجزی کے ساتھ کہہ رہی ہیں، اے اللہ، تو میری مجبوریوں سے خوب واقف ہے، گھر کا کام کاج مجھے تیری طرف آنے سے روکتا ہے، تو مجھے اپنی عبادت کے لیے پکارتا ہے، مگر میں جب تک تیری عبادت گاہ میں حاضر ہوتی ہوں نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے، اس لیے میری معذرت قبول فرما لے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اپنی کنیز کا یہ کلام اور عبادت کا یہ منظر دیکھ کے حضرت رابعہ بصری کا مالک خوف خدا سے لرز گیا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا ایسی اللہ والی کنیز سے اپنی خدمت کرانے کے بجائے بہتر یہ ہوگا کہ خود اس کی خدمت کی جائے۔ صبح ہوتے ہی وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے فیصلے سے آپ کو آگاہ کیا۔ اس نے کہا کہ آج سے آپ میری طرف سے آزاد ہیں، اگر آپ اسی گھر میں قیام کریں تو میری خوش نصیبی ہوگی، ورنہ آپ اپنی مرضی کی مالک ہیں، تاہم اگر آپ یہاں سے کوچ کر جانے کا فیصلہ کرتی ہیں تو بس میری ایک درخواست ہے کہ میری طرف سے کی جانے والی تمام زیادتیوں کو اس ذات کے صدقے معاف کر دیں جس کی آپ راتوں کو جاگ جاگ کے عبادت کرتی ہیں۔ حضرت رابعہ بصری فرماتی ہیں، میں کبھی تنہا نہیں رہی، ہر لمحے اللہ میرے ساتھ ہوتا ہے، میں جلوہ خداوندی کا نظارہ کرتی ہوں اور خدا کو پہچانتی ہوں۔ ایک بار 2 درویش آپ کے گھر مہمان آئے، اس وقت گھر میں صرف 2 روٹیاں تھیں۔ حضرت رابعہ بصری نے ارادہ کیا کہ وہی 2 روٹیاں مہمانوں کے سامنے رکھ دوں۔ اسی دوران دروازے پہ کوئی سائل آ گیا۔ حضرت رابعہ نے سائل کو زیادہ مستحق سمجھتے ہوئے وہ 2 روٹیاں اسے دے دیں اور خود اللہ پہ توکل کر کے بیٹھ گئیں۔ کچھ دیر گزری تھی کہ بصرہ کی کسی رئیس خاتون نے اپنی کنیز کے ہاتھوں کھانے کا ایک خوان بھیج دیا۔
حضرت رابعہ نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے خوان مہمانوں کے آگے رکھ دیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہ گار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ نہیں کر سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے تو پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ ایک بار حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے 7 دن تک صرف پانی سے روزہ کھولا۔ گھر میں روٹی کا ایک لقمہ بھی نہیں تھا۔ افطار کا وقت بہت قریب تھا کہ حضرت رابعہ بصری پہ بھوک کا غلبہ طاری ہوا۔ نفس نے فریاد کی، رابعہ آخر تو کب تک مجھے بھوکا رکھے گی؟ ابھی آپ کے دل میں یہ خیال گزرا ہی تھا کہ کسی شخص نے دروازے پہ دستک دی۔ آپ باہر تشریف لائیں تو ایک نیاز مند کھانا لیے کھڑا تھا۔ حضرت رابعہ بصری نے کھانا قبول کر لیا اور نفس سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، میں نے تیری فریاد سن لی ہے، کوشش کروں گی تجھے مزید اذیت نہ پہنچے۔ یہ کہہ کر آپ نے کھانا فرش پہ رکھ دیا اور خود چلا چلانے اندر چلی گئیں۔ واپس آئیں تو دیکھا کہ ایک بلی نے کھانے کے برتن الٹ دیے ہیں اور زمین پہ گرا کھانا کھا رہی ہے۔ حضرت رابعہ بصری بلی کو دیکھ کے مسکرائیں اور بولی، شاید یہ تیرے لیے ہی بھیجا گیا تھا، اطمینان سے کھا لے۔ افطار کا وقت قریب آ چکا تھا۔ حضرت رابعہ بصری نے چاہا کہ وہ روزہ پانی سے افطار کر لیں۔ اتنے میں تیز ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا۔ حضرت رابعہ بصری اندھیرے میں آگے بڑھیں۔ اتفاق سے آپ برتن سے ٹکرائیں اور پانی کا برتن ٹوٹ گیا اور سارا پانی زمین پہ بہہ گیا۔ بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے، یا الہی، یہ کیا راز ہے؟ میں گنہگار نہیں جانتی کہ تیری رضا کیا ہے۔ جواب میں غیب سے ایک آواز آئی، اے میری محبت کا دم بھرنے والی، اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے لیے دنیا کی نعمتیں وقف کر دوں تو پھر میں تیرے دل سے اپنا غم واپس لے لوں گا، کیونکہ میرا غم اور دنیا کی نعمتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اے رابعہ، تیری بھی ایک مراد ہے اور میری بھی ایک مراد ہے، تو بھی بتا کہ دونوں مرادیں ایک جگہ کیسے رہ سکتی ہیں؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ آواز سنی تو دنیا سے ہمیشہ کے لیے منہ موڑ لیا اور تمام امیدیں ترک کر دیں۔ اس کے بعد میں نے ہر نماز کو آخری نماز سمجھا۔ حضرت رابعہ بصری اپنی تہجد کی نماز میں 2 دعائیں مانگتی تھیں۔ یا اللہ، رات آ گئی، ستارے چمک چکے، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے۔ یا اللہ، تیرا دروازہ اب بھی کھلا ہے، میں تیرے در پر مغفرت کا سوال کرتی ہوں۔ یا اللہ، جس طرح تو نے آسمان کو زمین پہ گرنے سے روکا ہوا ہے، اسی طرح شیطان کو مجھ پہ مسلط ہونے سے بچا۔ حضرت رابعہ بصری اپنی زندگی کے آخری ایام میں حد درجہ عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئیں۔ ضعیف کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ نماز پڑھتے ہوئے گر جاتی تھیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش تھی کہ ان کو عام لوگوں کی طرح سپرد خاک کیا جائے اور قبر کو امتیازی اہمیت نہ دی جائے۔ ایک دن آپ اپنی طلبہ کو درس دے رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ وہ باہر چلی جائیں اور خود خلوت نشین ہو کے لیٹ گئیں۔ کچھ دیر بعد آپ کی روح اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔